الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. آپ برابر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ شان مومن بہت بلند ہے اور مومن کے لیے ہر دو جہاں میں کامیابی کا اعلان ہے. کوئی غلط فہمی سے یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مومن کے لیے ساری کامیابی آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. جو فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، تو یہ نہیں فرمایا کہ فی الآخرہ. جب کچھ ذکر نہیں کیا گیا تو پھر عموم مراد لیا جائے گا. بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے اور آخرت میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. یہ کون مومن ہے جو دو جہاں میں کامیاب ہو گئے؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. نماز میں عجز و انابت کی بہت بڑی خوراک ملتی ہے. تو یہ لوگ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. اور یہ مومن بیہودہ کلام اور بیہودہ کام کی طرف التفات بھی نہیں کرتے. کسی بیہودہ کلام میں پڑھنا یا بیہودہ کام کرنا یہ مومن کا کام تو نہیں ہے. اگر یہ کام کہیں ہو رہا یا یہ بیہودہ کلام کہیں ہے تو ادھر مومن توجہ بھی نہیں کرتا، اسے لائق التفات بھی نہیں سمجھتا. یہ مومن زکوٰۃ کا عمل برابر کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. خاص طور سے زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ نماز کا ذکر ہے. تو یہ زکوٰۃ برابر دیتے رہتے ہیں. یہ مومن اپنے شرمگاہ کی بہت حفاظت کرتے ہیں. ہاں، جو ان کی بیویاں ہیں یا لونڈیاں ہیں ان کے لیے حلال ہے. تو جو اس کے سوا کچھ اور چاہے تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور یہ کسی کے لیے بھی خطرناک ہے. ہر کسی کی ایک حد ہے، چاہیے کہ بس اسی حد میں رہے. یہ حد سے آگے بڑھنے والے. اب یہ سعودی حکمراں حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے سے ان کا طور طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن اب یہ حرم کو غیر حرم بنانے جا رہے ہیں. اور جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان کی واہ واہ میں وہ کیا بولیں گے، اور جنہوں نے حلوہ مانڈا کھایا ہے ان سے وہ کیا بولیں گے. وہ اگر دم بخود ہے تو ان کو ہونا بھی کیا کریں گے. یہ حرم ایسی زمین ہے جہاں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کی عادت نہیں ہے کہ سر کے بل چلے، پاؤں سے ہی چلتا ہے. لیکن اگر سر کے بل چلنا ممکن ہوتا تو حرم کی زمین پر سر کے بل چلتے. ننگے پاؤں تو بہت سے لوگ چلتے ہیں.
اسی لیے تو کہنے والے نے کہا اور اچھا ہی کہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور یہ سر کا موقع ہے، وہ جانے والے حرم کی طرف جانے والے حاجی اور معتمر، جگہ تو سر سے چل کے جانے کی تھی، لیکن سر سے چلنا یہ آدمی کی عادت نہیں، پاؤں سے چلنا تو آدھا ملحوظ ہے۔ تو حرم حضور کا ٹھہرایا ہوا ہے، چاروں طرف نشانات لگے ہوئے ہیں حدود حرم کے، اونلی فار مسلم، غیر مسلمان نہیں، وہ بورڈ بھی ہٹا دیا، یعنی جسے حضور نے حرم ٹھہرایا اب یہ غیر حرم بنانے جا رہے ہیں۔ اور عورت کے لیے ضروری تھا کہ وہ جب بھی سفر کرے، وہ بھلے حج کا سفر ہو کہ عمرے کا سفر ہو یا اور کوئی سفر ہو، تو اپنے محرم کے ساتھ کرے۔ یہ قید سعودی کی لگائی ہوئی نہیں، حضور کی لگائی، اس کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اب لوگ بادشاہوں کے دین پر چل رہے ہیں، اب ذرا دیکھ لو یہ ہے، اور چپی ساتھ سے بیٹھے ہیں، لگتا ہے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور برابر وہ فوج جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں کہ آپ اس پابندی کو ہٹائیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بولتے۔ فلسطین جل رہا ہے، کچھ نہیں بولتے۔ مصر میں جو کچھ ہوا اس پر بھی کچھ نہیں بولتے، لیبیا میں جو کچھ ہو کچھ بھی نہیں بولتے، یمن میں جو کچھ ہو رہا کچھ بھی نہیں بولتے۔ بالخصوص مسلم حکمراں شاید حکومت کرنے کے لیے یہ زندہ ہیں، دین کی نگہبانی اور پاسبانی کرنے کے لیے نہیں، شاید تخت پر بیٹھتے ہی عزم کر لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دین کی نگہبانی اور پاسبانی نہیں، ورنہ یہ 55 مسلم ممالک نام نہاد، کہیں سے کوئی آواز نہیں۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ ان کو خائن الحرمین کہا ہے، خیانت کر رہے ہیں حرمین کی۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ 55 مسلم ممالک نے کیا ان کو مان لیا کہ یہ خادم الحرمین ہے؟ خادم کا کام یہ نہیں ہے کہ آقا کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دے، یہ مداخلت فی الدین ہو رہی ہے، یہ ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے، دین میں مداخلت ہو رہی ہے۔ حرم کو غیر حرم بنانا، بغیر محرم کے سفر حج کرانا، یہ مداخلت فی الدین ہے، اور نمازیوں میں ایسا ڈسٹینس ایک شانے سے شانہ، یہ مداخلت فی الدین ہے، کھلی ہوئی ہے۔ لیکن وارے دو بندی قیادت اور وارے وہابی قیادت، جیسے سانپ ہی نے سونگ گیا ہے، سب رات کا ڈھیر بج چکے ہیں۔ یہ مسلمان ہی تو ہے کہ رات کا ڈھیر ہے؟ انہیں کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ کیا سب مغرب کا قرض ہی لے کے بیٹھے ہیں کہ قرض کا بوجھ انہیں سنبھلنے نہیں دے رہا ہے، اٹھنے بھی نہیں دے رہا ہے؟ ورلڈ بینک سے لے لیا ہے یا IMF سے لے لیا ہے قرضہ، کہ جس کو قرضہ دیتے ہیں اس سے اپنی شرائط بنواتے ہیں کہ ذرا میری غلامی میں ٹھیک سے رہنا، کسی کو غلام بنانا ہو تو قرض دے دو، یہ وہ قرآن کا مثال۔ اسی لیے حضور نے پتھر تو باندھا اپنے شکم مبارک پر، لیکن کسی پاور اور سپر پاور سے قرض نہیں لیا۔ یہ سب نہیں لکھتے ہیں، ادھر ادھر کی بات لکھتے ہیں، کسی سے قرض نہیں لیا۔ ذرا دوسرے کی ضرورت پڑی تو حضور نے اپنی زرہ تک رکھ دی، اٹھا کر کے ہیرو رکھ دی اور اس کی ضرورت پوری کر دی، لیکن کسی پاور اور سپر پاور سے قرض نہیں لیا۔ اور شاید حریت فکر کو باقی رکھنے کے لیے کہیں یہ ضروری بھی ہوتا ہے، بغیر پیٹ پہ پتھر باندھے آپ اپنے آزادی فکر کی حفاظت نہیں کر سکتے، غلام بنے رہو۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، آپ نے سمجھ لیا آزاد، کب سے سمجھا آپ نے؟ تمہارا مرکز نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، تمہاری قابل سے پوری طرح سے مداخلت فی الدین خوب چل رہی۔ دوبارہ وہاں حکم ہوگا کہ دور دور، حضور کہتے قریب قریب پڑھو، کہتے دور دور پڑھو، کیا ہے؟ یہ گھر کہیں بھی ہو، یہاں صرف خدا کی حکومت ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کا قانون چلے گا، کسی کا نہیں۔ اب وہ جب جی چاہے تو حرم کو کھولیں اور جب جی چاہے تو بند کر دیں، تو وہ ملک الحرمین ہے کیا؟ حرم کے بادشاہ ہیں وہ؟ پھر کیوں لکھتے ہیں خادم الحرمین؟ پہلے لکھتے تھے ملک الحرمین، چاروں طرف سے جب لان تان ہوئی کہ سرزمین کا کوئی ملک نہیں ہوا، اس کے خادم ہوئے، تب جا کے خادم لکھنا چاہو، پھر ملک الحرمین بنے ہیں۔ تمام عیاشی کڈے وہاں قائم کیے جا رہے ہیں، اور انسانیت کو جو لباس اللہ نے پہنایا تھا ایک بار پھر وہ اتار لینے کی کوشش میں ہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے اس کو۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لباس کون اترواتا ہے؟ کوئی انسان تو لباس نہیں اترواتا، انسان۔ ہاں
وہاں شیطان ضرور اس فکر میں ہے کہ انسان کا لباس اتروا لے. جنت میں بھی اس نے کوشش کی کہ ہمارے جد امجد اور ہماری ماں ہوا ان کا لباس اتروا دے. وہی شیطان دنیا میں بھی اب انسان کا لباس اتروانے کے لیے. کیا یہ دنیا یہ حکمراں صرف تماشا دیکھتے رہے کہ یہ ملک الحرمان ہو گئے، حرم کے مالک ہو گئے، یہ حرم چاہے تو کھولیں اور بند کریں؟ یہ کس نے ان کو اجازت دی؟ خادم کا کام صرف خدمت ہے، حکم بدلنا ہے، آقا کا حکم بدلنا ہے، اس میں چینج لانا ہے. اب وہاں کے جو ائمہ ہیں اور علماء ہیں اور شیوخ ہیں اور وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں سب گم گئے. اصل میں سعودی عرب کی سیاست دو خاندانوں میں گردش کر رہی تھی، پوری سیاست. جب ترکی کی نام نہاد خلافت کا خاتمہ ہو کیا انہوں نے تو سب تمام خطوں کو بانٹ دیا، کچھ کسی کو دے دیا، کچھ کسی کو دے دیا، کچھ کسی نے لے لیا. اور یہ جزیرت العرب، اس کا نام جزیرت العرب ہے، سعودی عرب نہیں ہے. تمام کتابوں میں یہ جزیرت العرب ہے. آتے ہی انہوں نے سعودی عرب کر دیا. تو کیا سعودی کے باپ کا یہ جزیرت العرب؟ جب نام بدل رہے جب آپ کو نہیں لگا یہ غلط راہ چل رہے ہیں؟ یہیں سے حضور نے کہا تھا جو تمہارے بہت آڑے آ رہے ہیں یہود و نصارہ، تو چاہیے کہ یہ انہیں کسی اور زمین کی طرف بھیج دو. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکالو ان کو. نکال دیا تھا. اب یہ بلا بلا کے سر پہ بٹھا رہے ہیں، تو بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں، بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. سارے مسلم حکمراں تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. اب حرم میں مسلم بھی جا سکتا، نان مسلم بھی جا سکتا، اور سب آن لائن کر دیا ہے، اور سب ان کے لیے بہت سستا کر دیا باہری دنیا کے لیے. سر فہرست اس میں امریکہ ہے. کہیں 52 ملکوں کا تذکرہ، کہیں 72 ملکوں. بڑی آسانیاں پیدا کیا. اب مالک بن گئے ہر ملک. یہ مداخلت دین چل رہی ہے. اصل میں آپ کو تو کچھ پتا ہے نہیں ہے. آپ تجارت کرتے ہو، ابھی تک آپ کو تجارت کی راہ صحیح معلوم نہیں ہوئی. تو یہ دین کیسے معلوم ہو جائے گا بیٹھے بٹھائے؟ رات دن جس میں آپ لگے ہوئے ہو، جو تجارت آپ کا اڑنا ہو بچھونا ہے، ٹھیک سے وہ راہ آپ کو معلوم نہیں. تو دین کیسے معلوم ہو جائے گا؟ دین تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. بیٹھے نہیں آپ کسی اللہ والے کے پاس، وہ بیٹھے تو اسے اپنا مشورہ دینا شروع کر دیا. تو یہ دو خاندانوں میں جو کہہ رہا تھا کہ سعودی حکومت ہے، ایک آل سعود ہے، ایک آل شیخ ہے. یہ دو خاندان. آل سعود سے کہا گیا تھا تم حکومت کرو گے اور اس راہ میں کوئی آڑے نہیں آئے گا. آل شیخ کو کہا گیا تھا آپ دینی معاملات کو سنبھالو گے، آپ کے معاملے میں کوئی نہیں آئے گا. تو کچھ دن تک یہی چلتا رہا، آل شیخ سنبھالتے رہے. اب آل سعود نے آل شیخ کو بھی کنارے لگانا شروع کر دیا. محمد بن سلمان نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے تو وہابیوں کی پرورش امریکہ کے کیسے کی تھی. صاف صاف اس نے کہہ دیا، چھپایا نہیں. امریکہ کے نہیں، ہم کو کیا پڑی تھی ان کی پرورش کر، تو ان کے ذمہ کر. اب جو ان کے جی میں آتا ہے کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ حرم تمام مسلمانوں کا دل ہے، یہ تمام مسلمانوں کی روح ہے، یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کی آبرو ہے. سعودی کو اجازت نہیں ہوگی کہ تمام مسلمانوں کی آبرو سے کھیلے. آگ سے کھیل رہا ہے سعودی، اس وقت آگ سے پوری طرح سے کھیل رہا ہے. بہت مغرور اور متکبر ہوا. جو زیادہ بولتا ہے کچھ ریال دے دیتا ہے، اور جو اور زیادہ بولتا ہے کہتا ہے قرضہ ہمارا واپس کرو. جی صاحب، آپ کو تو یاد نہیں، آج سے 40 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ جیسے سعودی کہتے ہیں وہ مسلم دنیا کے لیے ناصور ہے. ناصور کیسے؟ خلافت کمیٹی کی جو رپورٹ میں نے پڑھی تھی اس میں ایک جملے سے سعودی کی پوری تصویر میرے سامنے آ گئی. ایک جملے سے لکھنے والوں نے اچھا لکھا تھا. ان کا تمام تر کارنامہ یہ، نجد اور نجدیوں کا تمام تر کارنامہ یہ کہ آج تک ان کی تلوار سے کوئی کافر نہیں مارا گیا. جب تلوار چلی مسلمانوں ہی پر چلی، اب دین پر چل رہی ہے. بیٹے چپ، یہ بھی ایک دین ہے. اسی دین پر آ جا رہی تھی یزید کے ذریعے سے، تب کربلا واقع ہوا. آج بات سمجھ میں؟ یزید کے ذریعے سے اسی دین پر آ جا رہی، تب کربلا واقع. تو یزید تو مٹ گیا، لیکن یزیدیت ہے، رہے گی. یزید مٹا، یزیدیت جلدی سے یزید نام کا آدمی نہیں ملے گا، لیکن یزیدیت جہاں دیکھو موجود ہے. اور وہ 360 گٹ جو حضور نے نکال کے کعبہ سے باہر کر دیے تھے، تو وہ تو باہر ہیں لیکن باہر سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ آج بھی 360 ہیں. وہ
آج بھی وہی امتحان ہے، اسی امتحان میں ہمارا یہ مداخلت فی الدین ہے، یہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ حرم ہے، تمام جہاں کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ تمام جہاں کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا سعودی کو اور اس کے خاندان کو کہ تنہا حکمراں بنا رہی ہے، مغرب نے بنا دیا ہے، وہاں رکھ دیا ہے، اور وہاں بیٹھے سکتے کہ آپ پر کوئی آنچ آئے گی تو پھر ہم آپ کا دفاع کریں۔ جی سر، ارے آپ کا باپ دفاع نہیں کر پائے گا، ابھی دیکھی کہاں آپ نے آج، آپ کا باپ بھی نہیں کر پائے گا، اور اتنا ہی دفاع کرتے تو اپنا دفاع کر لیتے، کہا افغانستان سے بھاگ گئے آپ، افغانستان ویتنام سے کیوں بھاگ گئے آپ، ویتنام تو ویتنام صومالیہ سے کیوں بھاگ گئے آپ، صومالیہ تو صومالیہ لبنان سے کیوں بھاگ گئے آپ پہلے اپنا دفاع کر لو پھر کسی کو کریں۔ یہ بہت بڑی بے ضمیری ہوگی، بہت گھٹیا درجے کی دینداری ہوگی کہ آپ دنیا اس پر خاموش رہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں نکیر نہ کر رہے ہیں، سب کو حق پہنچتا ہے، جو اس ظلم کا خاتمہ ہاتھ سے کر سکتا ہے کرے تو پہلے درجے کم ہوں، نہیں تو زبان سے کرے وہ دوسرے درجے کم ہوں، اور نہیں تو دل سے برا جانے یہ تیسرے درجے کم ہوں، جو چل رہا ہے آج۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے صرف خلافت کمیٹی کی ایک رپورٹ پڑھی تھی، اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو خلافت کمیٹی کوئی بریلوی نہیں تھے، جس نے ان کو بٹھایا ہے اپنے فائدے کے لیے بٹھایا، اپنے مفاد کے لیے، تو دنیاوی فائدہ تو پورا انہوں نے اٹھا لیا، اب دین میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو معلوم نہیں، جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ غیروں نے بہت اچھی طرح سے آپ کے مذہب کی زندگی پڑھ لی ہے کہ حیات مسلم کہاں ہے، اس پر وار کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کچھ دیکھا سنا نہیں، آپ کو کچھ پڑھی بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ نوٹ کماؤ صحت بناؤ، اس سے زیادہ تو کچھ جانتے نہیں، بناؤ صحت، سینکڑوں مرض لے کر کے گھومو ڈاکٹر کے ہاں، خوب صحت بناؤ، وہ بھی کہتا ہوگا کہ کیا انہوں نے آپ کی جان لکھا ہے، انہوں نے کہ جب تک یہ خانہ کعبہ ہے کوئی مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتا، تمام مسلمانوں کی روح اس سے وابستہ ہے، آئی بات سمجھے، اور دوسرے جب تک اللہ کی کتاب ہے، قرآن شریف ہے، مسلمانوں کو کوئی ان کے دین سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے یہ دو چیزوں بدلنے پر لگے ہیں کہ اللہ کی کتاب بدل دو اور خانہ کعبہ کے آبرو سے کھیل جاؤ، آئی بات سمجھے، یہاں انہوں نے زندگی دیکھ لی، یہ دنیا جو کھیل کھیل رہی ہے 9/11 کو، یا پھر یہ جو آج کل چل رہا ہے کھیل ڈاکٹروں کے حوالے سے، کرونا ہے، یہ سب عالمی کھیل ہے، یہ عالمی فراڈ ہے، عالمی دھوکہ ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا جانتے، یہ نہیں ہٹیں گے، اسی طرح سے نہیں ہٹیں گے، تو کہا انہیں قبلہ ہی سے ہٹا دو، اور اقبال نے تو بہت پہلے اس کو محسوس کر لیا تھا، لکھا بھی ہے اس نے، لیکن آپ کو کیا پڑھی ہے، پڑھو، یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یوگی یو پی کا، یہ بھی مودی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن اقبال جیسے لوگوں کو نہ پڑھو، یعنی اس نے اقبال کو پڑھا ہے، آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ اقبال کو پڑھ لیتے، قرآن شریف آپ نے ضرور پڑھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا، لیکن خالہ اماں سے پڑھایا، کسی بڑے علم والے سے، کسی علامہ دائر سے، علامہ روزگار سے، جو دین کی سمجھ، اس سے قرآن نہیں پڑھایا آپ نے، تو کیا پڑھائی خالہ اماں بیچاری، وہ تو پہلے ہی حرف غلط بتاتی ہے، خالہ اماں نہ صحیح تھی، یہ ٹیوشن پڑھانے والے بچے پہلا ہی حرف غلط بتاتی ہے، جن تو کیسے کہتے کہو بیٹا الف، یہی پڑھاتے ہیں، ہاں الف بتائیے، الف اکیلے آ ہی نہیں سکتا کبھی، یہ الف ہی نہیں، پہلا حرف، جس کا پہلا حرف غلط خدا خیر کرے اس کے اوپر، وہ یہ کو کیا سمجھے گا، پہلا ہی حرف غلط پڑھا رہے ہیں، الف نہیں ہے وہ، اور اگر یہ الف ہے تو پھر لام الف کی کیا ضرورت، کیا دوبارہ آئے گا، پھر لام کے ساتھ کیوں الف آیا، اور اعلیٰ حضرت نے انہیں 4 سال کی عمر میں اس کو اپنے استاد سے پوچھ لیا، اس سے بھی بھول ہو گئی بیچارے سے پڑھانے میں، پہلے کو الف کہہ دیا اور پھر لام الف کہا، یہ پھر کیوں آیا، ایک مرتبہ آ گیا الف، یہ دوبارہ کیوں ہر حرف ایک ہی بار آ رہا ہے، تو جو اعلیٰ حضرت کو پونے 4 سال میں معلوم ہوا تھا، آپ کو بڑھاپے تک نہیں معلوم ہوا ہے، یہ آپ کا بڑھاپا ہے، مسلمان بنے پھر رہے ہیں، اور غلطی سے یہ کہہ دیا کہ ہمیں نماز روزہ کر لو بس، اور کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے کرو، اگر اتنا ہی دین ہے کر لو، دین کی آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، اقبال کہتا ہے پہلے محسوس کر لیا تھا، غیروں نے پڑھا ہے اس کو، اس لیے کہتے ہیں اقبال کو مت پڑھنا، وہ کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کیا بکواس کیا اس نے مشرق و مغرب کو چھان مارا تھا، وہ دینی علوم کا بھی ماہر تھا اور دنیاوی علوم کا بھی ماسٹر آف مائنڈ، زبردست تھنکر تھا، زبردست مفکر تھا، زبردست صاحب تھا، زبردست عاشق رسول تھا، جان چھوڑ اس نے کہا
پہلے عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اب اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا جا رہا ہے. جہاں سے یہ دین چلا تھا وہاں سے اس کو نکالا جا رہا ہے اس دین کو. اور آپ بیٹھے ہیں، سب حکمراں بیٹھے ہیں کہنے کے لیے 55 ممالک ہے. کوئی قرض کا رونا رو رہا ہے، کوئی فاقہ کچی کا رونا رو رہا ہے، کوئی بے دستپائی کا رونا رو رہا ہے. یہ ایک اقوام متحدہ بن سکتی ہے 55 مسلم ممالک کی، ایک اقوام متحدہ بن سکتی. تو اقوام متحدہ کیا ملتی ہے؟ کسی ایک کو ویٹو پاور نہیں. اور ہو تو مجھے بتا دو 55 میں کسی کو ہو تو سبھی لوگ مانڈا کھانے میں لگے. اب سب سے بڑی چیز پیٹ ہو گیا ہے. اور یہیں سے سمجھ جاتے ہیں یا اللہ یہ پیٹ نہیں بھرتا جہنم کیسے بھرے گا. پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتا. ابھی صبح کھایا دوپہر کو پھر مانگتا ہے، دوپہر کو کھایا تو شام کو پھر مانگتا ہے. ایک پیٹ ہے وہ بھرنے کا نام نہیں، جہنم کیسے بھرے گا. اسی لیے قدرت ہی بھرے گی اس کو. وعدہ کیا ہے بھریں گے. اس سے پوچھا بھی جائے گا جہنم سے حلیم تلاتے یوم نقول لجہنم حلیم تلاتے. اس دن کو یاد کرو جس دن جہنم سے پوچھیں گے تیرا پیٹ بھرا؟ جانتے ہو کیا کہے گی؟ حل میں مزید کچھ اور ہے یعنی نہیں بھرا. سب کو چھوڑ دیا جائے جب بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. تقول حل میں مزید کیا کچھ اور ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا پیٹ بھرا کچھ اور ہے کھانے کو تو لے آئیے. تو بہت ضروری ہے تھوڑا زندگی جو ہے اسے اسلامی بنانے کی. کچھ نام تو اسلامی رکھ دیا ہے لیکن اسے اسلامی بنانے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ اسلام کیا دیتا ہے اور کس چیز کی طرف بڑھاتا ہے کدھر سے روکتا ہے. تو عرض کر رہا تھا ہر آدمی کے ایک حد ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. تھوڑا رخ میں نے موڑ دیا. حد سے جو آگے بڑھ رہا ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے. وہ بچے کہ نہیں ہے اچھے اچھے ٹھنڈے ہو گئے. بہتر ہے کہ دنیا ہوش کے ناخن لے لے. ہماری دین کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے عہود کے پابند ہیں، جو عہد کر لیا مر مٹیں، جو وعدہ کر لیا پورا کر کے ہی رہے. یہ سب کہہ کے آخر میں کہا وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی پر مجھے گفتگو کرنی. نمازی سے شروع ہوا کہ نمازوں میں گر گراتے ہیں 18واں پارہ اور نمازی پر ختم ہو رہا ہے مومنوں کا تذکرہ. یہاں یہ مومن اپنے نماز کی حفاظت کرتے. کتنی کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کتنی کرتے ہیں. وہ جیسے اپنے جان کی حفاظت کرتے ہو آبرو کی اور مال کی، مومن اسی طرح نماز کی حفاظت کرتے. آپ کی نماز کا رشتہ جان سے جڑا ہوا ہے. جب تک دم میں دم ہے نماز ہے. سب معاف ہو جائے گا نماز نہیں معاف ہوگا. نماز ہے اس لیے ہے کہ نماز ذکر ہے اللہ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کیا اللہ کی یاد ہے. اس میں اپنے باپ دادا کو ہم نہیں یاد کرتے کہ پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا. باپ دادا کی نہیں، صرف اس کی بڑائی بولتے ہیں. اللہ اکبر سے شروع تو بڑا ہے اور ہم سب سے چھوٹے ہیں. تو سب کچھ ہم کچھ نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نماز ہے اللہ کی یاد ہے. یاد کبھی ثابت نہیں ہوتی. بتاؤ اب آپ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہے تو نماز معاف ہو جانی چاہیے تھی. نہیں آپ بیٹھ کے پڑھو. کام بیٹھنے کے لائق بھی نہیں رہے. کچھ لوگ بیٹھ نہیں سکتے جب تک کرسی پر سوار ہیں. بیٹھ نہیں سکتے. آپ بیٹھ کے پڑھو. اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے پڑھنا ہے تو سر کے اشارے سے پڑھو. سر کا اشارہ کرنا پڑے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے یہ بکواس ہے. آنکھوں سے کیا آنکھ مارو گے کیا نماز میں؟ تو ادھر جاؤ ادھر جاؤ کیا ہے؟ سر کا اشارہ ہے. تھوڑا سا رکوع کے لیے تھوڑا سا، سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا سر کے اشارے سے. لیکن یہ اشارہ بھی نہ ہو سکے. بعض ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے حرکت نہیں کرنا. حرکت آپ کے لیے مضر. اب کیا کرو؟ اب تو معاف ہو جائیں گے نہیں معاف ہو جائے. سر سے اشارے سے نہیں یاد کرو تو دل سے یاد کرو. یاد ساکت نہیں ہوگی. سب ساکت ہو جائے گا. قیام ساکت، رکوع ساکت، سجدہ ساکت، قعدہ ساکت، سب ساکت ہو. یاد اس کی ساکت نہیں. دل سے یاد کرو. یہ نماز ہے. چونکہ نماز اللہ کی یاد ہے لہذا اگر بھول بھی ہو گئی تو سجدہ سو کرنا پڑے گا. روزے میں بھول ہو گئی پیٹ بھر کے کھا لیا تو روزہ بھی ہے اور بیچارے کا پیٹ بھی بھر گیا. اس لیے کہ وہ یاد کی حالت نہیں ہے. وہاں ہو سکتا ہے. اور لکھا ہے جو کمزور آدمی کھاتا ہو تو جلدی سے مت بتاؤ. کھاتا کھانے دو، بھر لینے دو پیٹ اور بنے تو اس کے بعد بہت روزے جب تو پھر سمجھ لے گا وہ تو اس کا پیٹ بھی بھر گیا اس کا روزہ بھی ہو گیا. اس لیے کسی امت سے بھول چوک معاف ہے. لیکن نماز کی بھول معاف نہیں. سجدہ سو کیونکہ یہ یاد کی حالت. یاد میں کیسے بھولے؟ سجدہ سو کرو. یاد کی حالت نماز یاد کی حالت. یہاں سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ سو کرنا پڑے گا. تو نماز کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھو. ایک ہو سکے تو مسجد میں پڑھو، ہو سکے تو اگلی صف میں پڑھو، ہو سکے تو امام سے قریب ہو کے پڑھو. اس لیے کہ صفیں تو لگتی ہیں باہر تک لیکن سب کا ثواب الگ الگ. جتنے امام سے قریب ہوں گے نا ثواب بڑھے گا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں علی منکم اولو الاعلام والنہا، جو علم والے اور علم والے مجھ سے قریب رہیں. حضور سے قریب وہی لوگ کھڑے ہوتے جو بڑے علم والے تھے. بڑے علم والے وہ ادھر ادھر کہتا جس کا وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا امام تو بھول ہی جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ تو وضو بھی کرنا ٹھیک سے نہیں جانتا. تو اس کی اس طرح سے حفاظت کرو اور یہ حفاظت آپ کو قبر میں کام آ جائے گی. یہ جو حفاظت کر رہے ہیں یہ قبر میں آپ کا ساتھ دے دے گی. کیسے؟ فرشتے آئیں گے اٹھا کے بٹھائیں گے منکر نکیر
وہ ان کو منکر مت کہنا، وہ منکر ہیں، تو تم بولنا تو صحیح کر لو، منکر نہ کیے. ایک بات بھی نہیں سنیں گے آپ جو پوچھ رہے ہیں اتنا بولنے پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں. اٹھا کے بٹھائیں گے آپ کو. جب وہ اٹھ کے بیٹھے گا مردہ تو دیکھے گا کہ قبر جو ہے تاریکیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور یہ فرشتے نور ہیں. جب یہ آیت اجالا ہوا تو اندھیرے اجالے دونوں گلے ملنے لگے. تو اس کو لگا کہ یہ عصر کا یا مغرب کا وقت ہے. اس کو لگا یہ عصر کا ہے. اٹھ کے جیسے بیٹھا دیکھا کہ عصر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے. جلدی سے آنکھ ملنے لگتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے یم سو آئے اپنی دونوں آنکھ نیند دور کرنے کے لیے. ایک موت کیا گہری نیند ہے بڑی کہ قبر ہی میں جا کے ہوش میں آئے گا. تو دونوں آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا یم سو آئے وہ یقول اور کہے گا دعونی اصلی. فرشتوں بات ابھی مت کرو، تم کوئی بات خود بھی سنتے نہیں ہو، ہمیں کچھ اور سنانا ہے. ابھی بات مجھے نماز پہلے پڑھنے دو. دعونی اصلی یہ لفظ آیا ہے مجھے چھوڑو. فرشتہ کھڑا ہے اور یہ بندہ فرشتے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا پہلے نماز پڑھنے دو. یہ ہے نماز، اس کو نماز بولتے ہیں. یہاں ہم نماز پڑھنے چلتے تو سینکڑوں ملتے ہیں. ذرا مسئلہ بتا دیجیے، ابھی ادھر نماز جماعت کا ٹائم ہے، ان کا مسئلہ بتا دیجیے. اتنے آدمی رک جاتے ہیں. بیماری روک لیتا ہے آپ کو، تو پھر پڑھ لینا جا کر کے. اب تو چاروں طرف ہوتی رہتی ہے، کہیں جا کر کے کرنا. وہ فرشتے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. فرشتے کو سننے کے لیے منکر کہتے ہیں انکار کیا ہوا، کوئی بات نہیں سنیں گے آپ سے، جو پوچھتے وہ بولنا پڑے گا. اور یہ خود بندہ فرشتے سے بات کرنے کے لیے تھا. بی بی مریم کا قصہ یاد ہے. فرشتہ سامنے کھڑا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. فرشتے کی طرف نہیں دیکھ. کیا فرشتگی ہے بی بی مریم میں، کیا طہارت ہے بی بی مریم میں، کیا پاکیزگی ہے بی بی مریم میں. کتنا بڑا نمونہ ہے بی بی مریم، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. فرشتہ کھڑا ہے اور خوبصورت پیکر میں، خوبصورت نوجوان تنائی میں کہتی میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. نعوذ باللہ من کا ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. فرشتے کی طرف نہیں دیتی. یہاں ارے گہرے نتھو خیرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. تو جس کی نماز کی حفاظت کا حال یہ ہے اس کے لیے اب اعلان ہوا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا. جو اپنے سب نمازوں کی حفاظت کرتے جانے ہی نہیں دیتے. جب تک دم میں دم نماز کیسے جائے گی. تو کہا یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. یہ بہت اونچی جنت ہے. کہا جب مانگنا ہو تو فردوس ہی مانگا کرو. جب اللہ سے مانگنا ہے بہت بڑے سے مانگنا ہے تو بہت بڑی چیز مانگو. پھر آئی بات سمجھے. اللہ سب کو جنت الفردوس عطا کرے، سب کو دین کا سچا شعور عطا کرے، کتاب کا علم عطا کرے، کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، حرمین طیبین کا احترام سکھائے، ادب سکھائے اور اس کی حفاظت کا عزم آئے کہ جب تک جیتے جی ہیں جیسی بھی حفاظت ہم کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.